اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ قیامت کی تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے ابتداءً دو قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قسم روز قیامت کی اور دوسری نفس لوامہ کی، اور یقیناً اس سورہ کی جو زیادہ تر آیات ہیں وہ قیامت اور اس کے احوال سے متعلق ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیات کی ترجمے اور تفسیر کو آغاز کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم اصل عقیدہ قیامت اور اس کے اطراف میں موجود جو ابحاث ہیں ان کو ایک دفعہ سمجھ لیں، اس لیے کہ جب ہمارا عقیدہ قیامت کے عنوان سے واضح ہے تو پھر احوال قیامت کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے عقیدے میں ایک بحث جو مسلسل آپ کی خدمت میں تقدیم کی وہ یہ کہ ایک یوم وقوع قیامت ہے کہ جس کو ہم عام طور پر قیامت کے عنوان سے جانتے ہیں۔ کسی دن میں قیامت کا واقع ہونا یہ قیامت کبریٰ کہلاتا ہے، یعنی اس کو بھی ہم وقوع قیامت کو بھی قیامت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو عقیدہ قیامت کے عنوان سے ہمارے عقائد اور اصول دین کا حصہ ہے وہ انسان کا اپنی بازگشت کے، اپنے پلٹنے کے مرحلے سے مسلسل اتصال کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آ گئے ہیں اور اب جب یہاں سے واپس جا کر سلسلہ ختم ہوگا تو پھر کوئی قیامت نامی چیز وجود میں آئے گی، نہیں۔ یہ جس کو دار آخرت کہا گیا ہے یہ اس دنیا کے زمان و مکان کے اعتبار سے بعد کی کیفیت کو تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن دار آخرت وہی عالم ملکوت ہے کہ جو اس وقت بھی موجود ہے، اور ہماری اس جہان میں موجودگی عالم مادہ میں ہمارے بدن کے ساتھ ارتباط دنیا کو وجود میں لاتا ہے۔ یعنی جب تک ہماری روح ہمارے بدن کے ساتھ متصل ہے، دنیا حس میں ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا اپنی اسی حص مادی سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی اب میں جو آپ کو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس کو ہم حیات دنیاوی کہہ رہے ہیں وہ حیات دنیاوی اس عالم مادہ میں روح قدسی کا بدن اور مادے کے ساتھ مرتبط ہو کر احساس کو ایجاد کرنا ہے کہ یہ اگر انسان اپنے آپ کو اسی حص تک باقی رکھے تو یہی حیات دنیاوی ہے۔ یعنی کیا؟ میں حص سے آگے نہ بڑھ سکوں۔ لہذا ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو خدا کے تصور میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا نظر آئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی حضرت موسیٰ سے جو درخواست کی تھی وہ کیا تھا کہ ہم خدا کو چاہے اس کی ایک جھلک سے ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو نظر میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اب خدا کو درک کرنے کا مرحلہ، جیسا کہ میں نے قبلاً بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے حس کے مرحلے سے بلند ہو کر عقل اور پھر عقل کے مرحلے سے بلند ہو کر قلب کے مرحلے تک پہنچنا ہے۔
اور قلب وہ مقام ہے کہ جو بنیادی طور پر پروردگار عالم سے متعلق ادراکات، یہی قلب اگر اس کے ادراکات، یہی قلب اگر صحیح طریقے سے اپنے ادراکات کو جاری کرے تو یہ مقامات وہ ہیں جس کو شہود کہتے ہیں، اور یہ قلب ہے جو بنیادی طور پہ ہمیں عالم ملکوت سے ارتباط دیتا ہے۔ تو اب بنیادی طور پر جو سفر ہے ہمارا، اگر ہم اس سفر کو اب سمجھنا چاہیں، دنیا سے آخرت ترک کی طرف سفر، خود دنیا سے آخرت، اگر آخرت وقوع ہی نہیں ہوئی ہے، آخرت نامی کوئی چیز ابھی موجود ہی نہیں ہے، بعد میں آنی ہے، تو آپ سفر کس طرف کریں گے؟ وہ چیز کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ اس کی طرف سفر کو معنی نہیں دے سکتے۔ یہ سفر معنی کب پیدا کرے گا؟ یہ سفر اس وقت معنی پیدا کرے گا جب آخرت نامی کوئی جگہ یا کوئی مقام متصور ہو۔ اب یہ آخرت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں آیت کو تقدیم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیات دنیاوی کے لیے فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی حیات یہ محض لہو العب ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دار آخرت خود زندہ ہے، زندگی ہے، یعنی آخرت میں زندگی نہیں ہے، خود آخرت زندہ ہے۔ اب اگر یہ آخرت کا دار، یہ دار آخرت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ صفت کو بیان کرنا معنی نہیں رکھتا۔ صفت اس وقت بیان کی جائے گی جب وہ ایگزسٹ کرتا ہو۔ اگر دار آخرت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے زندہ کہنا معنی نہیں رکھتا کوئی۔ بس اس کا معنی کیا ہے؟ دار آخرت ہے۔ وہ دار آخرت کیا ہے؟ وہ وہی عالم ملکوت ہے کہ ہم نے اس عالم دنیا سے حرکت کر کے اپنے آپ کو عالم ملکوت کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب یہ حرکت کیا ہے؟ یعنی جس کو میں اور آپ صراط کے عنوان سے جانتے ہیں، ہم اور آپ بار بار ہر روز دن میں 10 مرتبہ وجوباً نماز میں پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ صراط مستقیم جس کی آپ ہدایت اور جس پر قائم رہنے کو طلب کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ آیا یہ بیرونی کوئی راستہ ہے جس پہ چل کر میں نے اور آپ نے جانا ہے؟ یہ جو میں نے اور آپ نے سفر طے کرنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو پر تو نے نعمتوں کو نازل فرمایا۔ یعنی کیا وہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ کیا سیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کے لیے کوئی باہر خارجی طور پر کوئی چیز ہے؟ نہیں، یہ تمام احکامات دین، یہ تمام تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اصل مقصد ہمیں یہی سیر دینا ہے، سیر الی اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کی طرف حرکت کرنا، اللہ کی طرف سیر۔ اب یہ سیر، یہ حرکت مادی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت کیا ہے؟ یہ حرکت عالم دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے عالم ملکوت کی طرف جانا، کہ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے عقائد چاہیے، اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے علم چاہیے، اور اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے شریعت۔ نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا اثر ہے۔ یعنی کیا کرتی ہے؟ دنیا کے آثار فحشاء اور آثار منکرات سے بچانے والی چیز نماز ہے۔ اور نماز نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ نماز دنیا کے اس تعلق فحشاء اور منکرات کو مجھ سے اور آپ سے جدا کرے گی کہ اگر یہ جدا ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا دنیا سے ارتباط ضعیف ہو گیا، ایک مرحلہ ارتباط ضعیف ہو گیا۔ روزے کا کیا کام ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی سے، دنیا کے کنیکٹیویٹی سے، دنیا کے ارتباط سے اپنے آپ کو باہر نکال سکیں۔ لہذا روزے کا یہ اثر اس لیے تقوی، یعنی نماز کے لیے فحشاء اور منکرات کہا گیا، لیکن تقوی کے لیے ایک کلی اصول کہا گیا، لعلکم تتقون۔ تقوی میں سب شامل ہے، نماز کا اثر بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بنیادی طور پر ہمارے مادی تعلقات کو ضعیف کرنے والا ہی راستہ ہے۔ وہ سب سے شدید تعلق ہمارے بدن سے جو ایجاد ہوتا ہے وہ غذا کا ہے، یعنی ہمارا نفس لازمات ہے اپنی بقا کے لیے سب سے پہلی جو اس کی پرائیورٹی ہے وہ غذا ہے، وہ اسے باقی رہنا ہے۔
جب تک جسم باقی رہے گا تب تک نفس باقی رہے گا. تو نفس کو جسم کو باقی رکھنے کے لیے اس کی ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے؟ کھانا اور پینا. اب روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ 17 گھنٹے 16 گھنٹے آپ کی مادی زندگی کا اہم ترین تعلق آپ خدا کے لیے اسے ترک کر دیتے ہیں. لہذا روزے کی جو اصل پریکٹس، یا میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ روزے کا جو سب سے بنیادی اور بیس لائن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایفیکٹ چاہتا ہے، وہ عالم مادہ اور مادیت سے انقطاع، اس سے ڈسکنیکٹیوٹی ہے. اب یہ تعجب کی بات ہے، یعنی کیوں ہمارے روزے اثر انداز نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم روزہ رکھ کر روزے کا جو سب سے بنیادی ترین فائدہ ہے وہی حاصل نہیں کر رہے. وہ بنیادی ترین فائدہ کیا ہے؟ مثلا میں ایک مثال دوں، شاید مجھے نہیں معلوم مناسب ہوگی یا نہیں، لیکن مثلا فرض کریں کہ انسان کسی ایسی بیماری یا کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ جہاں اس کو نیند نہیں آ رہی. اب جب اس کو نیند کی گولی دی جائے گی تو اس نیند کی گولی کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ نیند کی گولی کا امپیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سوئے. کس لیے دی ہے؟ سلانے کے لیے دی گئی. اب کوئی شخص نیند کی گولی کھائے اور مثلا دوڑنا شروع کر دے، نیند کی گولی بھی کھائے اور ساتھ میں دوڑنا شروع کر دے، تو کیا یہ نیند کی گولی اس کے اوپر ایفیکٹ کرے گی؟ نیند کی گولی کا بالآخر ایک حد تک امپیکٹ ہے نا. اس امپیکٹ کو اپنے لیے کھانے والے کی جانب سے کچھ سپورٹیو بیہیویئر کی ضرورت ہے. یعنی آپ نے اگر نیند کی گولی کھائی ہے تو اب آپ کمرے میں جائیں، آپ اپنے بستر پر لیٹیں، لائٹ کو بند کریں وغیرہ، یعنی وہ جو سونے کے لوازمات ہیں ان کو آپ فراہم کریں تاکہ جو نیند کا امپیکٹ ہے اس دوا کا وہ آپ کے اوپر تیزی سے ہو اور آپ اس مرحلے میں داخل ہو سکیں. اب روزے نے جو بنیادی طور پر کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر مادیات اور مادیات سے تعلق کو ضعیف کرنا ہے. خوب اس تعلق کو ضعیف کرنے کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بھائی 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے نہ تم نے کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے. مرحلہ سخت ہے یہ، جو ہمیں اور آپ کو ابتدائی دنوں میں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا شروع کے روزے تھوڑا سا انسان نسبتاً اپنے مزاج کے اعتبار سے سختی کو محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں ہمیں عادت نہیں ہے. اب اگر مثلا ہم مثال لے لیں کہ کوئی انسان اپنی نارمل روٹین میں بھی فرض کریں کہ ایک وقت یا 2 وقت کھانا کھاتا ہو تو اس کے لیے روزہ سنگین ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کو زیادہ چیز جو تنگ کرے گی وہ پیاس ہو سکتی ہے. اب اگر کوئی اپنی پیاس پر بھی پورے دن کنٹرول رکھتا ہو، یعنی اپنی نارمل زندگی میں بھی وہ کم کھاتا اور کم پیتا ہو، تو اس کے لیے روزہ کو بہت زیادہ سخت مرحلہ لے کر نہیں آئے گا. اب یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جس نے پہلے ہی یہ انقطاع کی کیفیت حاصل کی ہوئی ہے. اس کے لیے اس مثلا اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزے کے اس سے آگے کے امپیکٹ ہیں کہ جو اس کے بعد کے مرحلے میں انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں. لہذا پھر وہاں سے روزے کا وہ فلسفہ شروع میں آتا ہے کہ جہاں روزہ بھوک اور پیاس کے لیول سے آگے بڑھتا ہے اور آپ کے باقی اعضاء اور جوارح سے اپنی نسبت کو پیدا کرتا ہے. پھر دوسرے مرحلے میں روزہ دار کو اپنی آنکھ کو بھی متوجہ رکھنا ہے، اپنے کان کو بھی متوجہ رکھنا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، الفاظ کے اعتبار سے کنٹرول کیا. اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہوگا؟ جو آدمی یہ سب کچھ کر لے گا تو پھر روزہ کیا ہے؟ کہا پھر اس کے بعد کا جو روزہ ہے وہ اس کے افکار کا روزہ ہے کہ اس نے حتیٰ اپنے آپ کو اس مرحلے میں داخل کرنا ہے کہ وہ عالم روزہ میں کم از کم جس وقت وہ روزے دار ہے حتیٰ اپنی فکر کو کنٹرول کرے، لہویات و لغویات اور بری چیزوں کی طرف اپنے افکار کو نہ جانے دیں. اور یہ مراحل طے کرتے کرتے بالآخر انسان اصل حقیقی روزہ دار جب بنتا ہے تو وہ مراحل تقویٰ ہیں کہ جو اس کو خود بخود حاصل ہوتا ہے. ہماری اور آپ کی کیا مشکل ہے؟ ہماری اور آپ کی مشکل ہے کہ وہ تعلق مادی جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، ہم روزے کی ابتدا بھی اس کی مخالفت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور روزے کی انتہا بھی اس کی مخالفت. یعنی وہ جو گولی نے اثر کرنا ہے ہم اس کو وہ اثر کرنے کا موقع میسر ہی نہیں دیتے. اب جب ہم میسر ہی نہیں کرتے اس کے لیے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم روزے پہ روزہ رکھے جا رہے ہیں لیکن روزے کے آثار مرتب نہیں ہو رہے. اگر روزے کو آپ نے اثر دینا ہے، ایک بیہیویئر ہمارے اور آپ کی جانب سے ہونا چاہیے اور وہی ہونا چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنانے کی بجائے سادگی کا مہینہ قرار دیں.
کھانے پینے سے اپنے ارتباط کو، یہ جو ہم نے اور آپ نے ایک اپنی ذہنیت بنا لی ہے کہ اگر میں ہر روز، مثلاً آپ خود سوچیں، آپ اپنی زندگی میں مثلاً گھروں میں عام طور پہ شربت کتنا پیتے ہیں؟ عام زندگی میں عام طور پر نہیں پیا جاتا، کبھی کبھار دل چاہا بنا لیا یا کوئی مہمان آ گیا تو بن گیا، ادروائز گھروں میں نارملی شربت نہیں۔ لیکن رمضان میں آپ تاکیداً ہر روز، جو آپ نے باقی پورے 11 مہینے نہیں پینا، وہ آپ رمضان میں روزانہ پی رہے ہیں۔ اور اس طرح کے لوازمات ہیں، یہ پکوڑے، یہ سموسے، مثلاً عام حالت میں آدمی ہفتے میں کبھی ایک آدھ مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ موڈ بنتا ہے کہ چلو بھائی اسنیکنگ کرنی ہے، منگا لو۔ رمضان میں ہم کیا کریں؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے روزہ واجب نہیں کیا، لیکن پکوڑے اور سموسے اور شربت کھانا یہ واجب ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزے کا جو بنیادی ترین فلسفہ ہے یہ انقطاع۔ جس وقت یہ انقطاع حاصل ہوتا ہے، یعنی کیا؟ مثلا میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنی قیامت کو درک کریں، صراط کیا ہے؟ صراط اسی راستے کا نام ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس چیز کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، وہ بنیادی طور پر اہم ترین تعلیم اہل بیت کی کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا دنیا سے انقطاع۔ یہ جو روایات نے بار بار تاکید کی ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جو روایات نقل ہوئی ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ ہماری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کسی کے دل میں محبت دنیا ہے، وہ خود یہ سمجھ لے کہ ابھی میرے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے۔ یہ سیدھے سیدھے لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ سیدھے سیدھے فارمولا ہے۔ اس فارمولے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں واقعاً محب اہل بیت ہوں یا نہیں۔ اگر میں دنیا نہیں چھوڑ سکتا، تعلق دنیاوی نہیں چھوڑ سکتا، میں نے عرض کیا تھا، کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ یہ غزہ و فلسطین کے معاملات نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ، مثلا اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کو بہت مشکل، واقعاً مشکل کام ہے۔ انسان کبھی آ کر اپنی زندگی میں سوچو تو صحیح، کیا واقعاً کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ اس کے باوجود بھی ہم 1000 بہانے اپنے لیے بنا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسارت ہے، یہ وہ اسارت نفسی ہے، یہ وہ اپنی خواہشات کو خدا بنانا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر بعض فقہا نے جس وقت یہ باتیں فتویٰ جاری کیا ہے، فتویٰ اپنی جگہ محترم، ہم فتوے کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن میں فتوے سے ہٹ کر قرآن کی اگر آپ واضح آیات پڑھیں گے تو قرآن کی آیات اس فتوے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ وہ کام نہ کرو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو اسٹرینتھ ملے، ان کو اسٹرینتھ ملے، یہ کام حرام ہے۔ لیکن ہم اور آپ معذرت کے ساتھ، یعنی وہ کچھ چیزیں، دیکھیے ہمارا فرقہ کبھی بھی تکفیری نہیں رہا، ہم نے کبھی بھی تکفیریت کو پروموٹ نہیں کیا، نہ ہم یہ کام کرتے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو قرآن کی بہت واضح ہیں۔ یہ تکفیریت نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے کہیں یہ کافر ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کچھ چیزوں میں قرآن کریم بہت واضح ہے، دین کا سٹینس کچھ معاملات میں بالکل واضح ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے، اگر قرآن کی واضح آیات ہیں کہ اگر کوئی مظلوم مسلمانوں کے مقابلے پر ظالموں کا ساتھ دینے والا ہو، روایات واضح ہیں کہ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو ملعون ٹرمپ کا بورڈ آف پیس، وہ اپنے نام سے، یعنی عجب ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس یعنی شیطان کا بورڈ آف تقوی، یعنی شیطان یہ اناؤنس کرے، شیطان اناؤنس کرے کہ جی میں بورڈ آف تقوی بنانے جا رہا ہوں، ہاں عبادات کے لیے میں بنا رہا ہوں بورڈ آف تقوی، شیطان یہ کہے، اور کچھ احمق آ کر اس کے ساتھ شامل ہوں کہ جی چونکہ شیطان جو ہے وہ تقوی کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، تو تقوی جلدی، چونکہ شیطان ہمارا مخالف نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس شیطان کا بورڈ آف تقوی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ، دنیا کے سب سے بڑے ظالم، وہ افراد کے جو اپنی سپریمیسی کے آگے کوئی انسانی اور عقلی اقدار اور ویلیو، کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم انسانوں کا قاتل امریکہ ہے،
اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں ہر بڑی خرابی کے پیچھے یہ وہ شیطان بزرگ ہے جو امنیت کی باتیں کر رہا ہے. اور اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والا ہر آدمی اور جو اس کا حامی ہے، چاہے وہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہو، چاہے پاکستان کا کوئی سیاستدان ہو، جو اس بورڈ کی حمایت کر رہا ہے اور اس میں شامل ہو رہا ہے اور شامل ہونے کو صحیح سمجھ رہا ہے، ہم سے نہ پوچھے، جائے روایات سے پوچھے، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مظلوموں کے مقابلے پر ظالموں کا ساتھ، اب عنوان پیس کا ہو یا کچھ بھی ہو، یہ لوگ ان سے پیس کی توقع کرنا یعنی شیطان سے ہدایت کی توقع کرنا. لہذا یہ ہم جب دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو پھر دین ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم دین کا مذاق نہیں اڑاتے ہو، بظاہر اپنا مذاق اڑاتے ہو. اب یہ انقطاع، یہ جو سیرات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سیر کیا ہے؟ دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرنا ہے، اور جتنا ہمارا انقطاع حاصل ہوتا چلا جاتا ہے دنیا اور دنیا کی لذات سے، اتنا ہم آٹومیٹیکلی، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک انورس ریلیشن شپ ہے بٹوین دنیا کے تعلق اور ملکوت کے تعلق میں. میرے استاد محترم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی روح کو بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے کہ وہ عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی کے لیے ایکٹیویٹڈ ہے، فعال ہے، ایکٹیویٹڈ ہے. جیسے میں اس کی ایک عام طور پر مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ جب کوئی سم خریدتے ہیں موبائل کی، تو خریدنے کے بعد پہلا اور آخری سوال آپ کا اس سے کیا ہوتا ہے دکاندار سے کہ بھائی ایکٹیویٹڈ ہے یا نہیں. ایکٹیویٹڈ کا کیا معنی ہے؟ ایکٹیویٹڈ کا معنی یہ کہ جیسے ہی آپ اپنے موبائل میں لگائیں گے اور موبائل آن کریں گے، کیا ہوگا؟ یہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو اپنے سرور سے کنیکٹ کرے گی. آٹومیٹک، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا پڑے. اب لیکن آپ یہ موبائل لے کر گراؤنڈ فلور پہ چلے جائیں، 2 طبقے نیچے چلے جائیں، بیسمنٹ میں. اب جب آپ بیسمنٹ میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ سگنل اور آپ کے درمیان میں ایک حجاب ایجاد ہو جائے گا. سم میں کوئی خرابی ہوئے؟ نہیں. سم اگر کنیکٹیوٹی پیدا نہیں کر رہی تو کیا آپ بیسمنٹ میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹاور ہی ختم ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتے نا. ٹاور ختم نہیں ہوا، ٹاور اپنی جگہ موجود ہے، سم اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو حجاب ہے وہ آپ کا ایجاد کردہ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سم کو کنیکٹیوٹی دوں، واحد کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو زیر زمین سے نکالنا ہے. جیسے ہی آپ سطح پر آئیں گے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اسی لیے کہ سم فعال ہے، ایکٹیویٹڈ ہے. فعال کا معنی یہ کہ اگر حجاب نہیں ہوگا یہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کنیکٹیوٹی دے گی. کس سے؟ سرور سے، ٹاور سے آٹومیٹکلی. ایگزیکٹلی استاد فرماتے ہیں کہ یہ روح ہماری ایکٹیویٹڈ ہے. نفخت فیہ من روحی، یہ جو اللہ نے روحی میں اپنی یا کو اپنی جانب نسبت دے کر فرمایا میری روح، یعنی کیا؟ یہ میری سے یہاں پر خدا کا جز نہیں ہے. اس یا سے مراد کیا ہے کہ یہ مجھ سے آٹومیٹیکلی کنیکٹڈ روح ہے، آٹومیٹیکلی کنیکٹیوٹی مجھ سے پیدا کرے گی. یہ آٹومیٹک ہے. یہ روح میں نے تمہارے موبائل میں ڈال دی ہے. اب جب تم دنیا میں پیدا ہوتے ہو، یہ دنیا میں تمہارا بدن کے ساتھ ارتباط گویا عالم مادہ کی زمین میں دھنس جانا. دنیا کی عالم مادہ کی زمین میں دھنس جانا. اب ہم ہماری روح عالم مادہ کی اس بدن کی بیسمنٹ میں دھنسی ہوئی ہے. اس کو اس بیسمنٹ سے باہر نکالنا ہے. اس کو باہر نکالنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے ارتباط مادی کو ضعیف کرتے چلے جائیں. جتنے ہمارے ارتباط مادی ضعیف ہوتے چلے جائیں گے آٹومیٹیکلی روح اپنے آپ کو کنیکٹیوٹی دینا شروع کر دیتی ہے. اب مشکل یہ ہے کہ آیا یہ بات جان لینے کے بعد، مثلا میں نے اپنی یہ بات جان لی، تو کیا میں اور آپ علم کے اس مرحلے پر آ گئے کہ جس کا اثر وہ ظاہر ہونا چاہیے کہ جو قرآن ارشاد فرماتا ہے؟ نہیں ظاہر ہو، کبھی بھی نہیں. کیونکہ یہ جو بھی ہم نے اور آپ نے سنا، یہ علم کا سب سے پسترین درجہ ہے. یہ سب سے پست، یہ سن کر بات سمجھ میں آ گئی. یہ علم اس وقت تک حقیقی علم میں تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو عمل کے مرحلے سے گزار نہ دیں.
بس علم کا ایک مرحلہ ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی مادے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کروں گا تو میری روح عالم ملکوت سے خود بخود کنیکٹیوٹی پیدا کرے گی. سن لیا؟ یہ بالکل ویسا ہی ہے. آپ نے کلاس میں تھیوری پڑھ لی اور گھر چلے گئے، تھیوری آپ کو سمجھا دے گی کہ یہ ایسے ہوگا، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ پریکٹیکل کیا اور وہ چیز آپ کے ہاتھوں سے آپ کے سامنے ہوئی، پھر آپ کا اس کے اوپر کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ بالکل الگ ایک معنی، ایک الگ کیفیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اب یہیں پر کوئی اس مرحلے کو اور جتنا توجہ سے انجام دے گا، اس کی مختلف ڈائمینشنز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسی ایک ہی ایکسپیریمنٹ کے اندر اس کا جو لیول آف اٹینشن ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہو جائے. یعنی کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لیکن ایک کو زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرے کو کم. تھیوری سب نے برابر پڑھی ہے، پریکٹیکل سب نے ایک جیسا کیا ہے، لیکن کسی کا جو لیول آف فہم ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہو جائے. کیسے ہوتا ہے؟ یہ مرحلہ ہے خلوص کا، یہ مرحلہ ہے توجہ کا. اب جب اس نے توجہ زیادہ کی ہوتی ہے، وہ زیادہ توجہ کے ساتھ پریکٹیکل کو انجام دیتا ہے، تو اس کو جو اس کی مختلف ڈائمینشن سمجھ میں آتی ہیں، اس کا فہم عمیق ہو جاتا ہے. اس فہم عمیق کے نتیجے میں اس کو کچھ ایسی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جو توجہ نہ دینے والے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہم نے عام طور پہ ایکسپیرینس کیا. اس سے ایک مرحلہ آگے کا مرحلہ ہے جب ہم خدا کی بات کو مان کر پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. اس پریکٹیکل کو اگر ہم خلوص سے انجام دینا شروع کر دیں تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آنی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا نے ہمیں اور آپ کو سمجھانی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں من عمل ما یعلم علم اللہ ما لم یعلم. جو اس چیز پر عمل کر لے جو اس نے جانا ہے، سیکھا ہے، اللہ اس کو وہ تعلیم کرتا ہے جو اس نے نہیں سیکھا ہوتا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اخلص عبدا للہ 40 صباحا. 40 دن ہیں، یہ 40 دن تم خلوص کے ساتھ عمل کر لو، اللہ تمہارے قلب سے ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشموں کو تمہاری زبان پر جاری کر دے گا. وہ 40 دن کی پریکٹس ہے. ہم اگر 40 دن لگ کر خلوص کے ساتھ ان تمام اعمال کو انجام دیں، حضرت امیر گارنٹی دے رہے ہیں. اب اس علم تک پہنچنے کا راستہ اس کا کیا ہے؟ راستہ عمل ہے. عمل کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تعلقات مادی سے دور. یہی تعلقات مادی جب یہ ضعیف ہوتے ہیں، ان کا اثر خود بخود ترک گناہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. گناہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ گناہ تعلق دنیاوی کا نام ہے. جب آپ کا تعلق دنیاوی ضعیف ہو جاتا ہے، گناہ میں آپ کی دلچسپی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. جس آدمی نے کھانا ہی کم کھانا ہے، جس آدمی نے لباس ہی سادہ پہننا ہے، اسے رشوت لینے کی ضرورت ہے، اسے حرام کمانے کی ضرورت ہے، اسے کسی کا مال غصب کرنے کی ضرورت ہے، اسے چوری کرنے کی ضرورت ہے، اسے مثلا قمار کھیلنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا ہوا؟ آپ نے اپنی جیسے ہی دنیاوی تعلق کو ضعیف کیا، بہت سارے گناہوں سے آپ کا تعلق خود بخود منقطع ہونا شروع. اور یہی ایک وقت آئے گا، مثلا بہت سارے مومنین ہیں، اگر آپ ان سے عام حالت میں پوچھیں گے کہ قبلہ چلو چوری کرنے چلو، وہ کہیں گے بھائی کیوں خیریت ہے؟ بیٹھے بیٹھے چوری کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں آپ چوری کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ اس لیے کہ جس درجے کا بھی توکل آپ نے پیدا کر لیا ہے اپنے اندر، اس توکل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حتیٰ آپ فکر گناہ بھی اپنے اندر ایجاد نہیں کریں گے. یہ فکر کی طہارت کا معنی ہے. اب جب فکر میں تطہیر پیدا ہوتی ہے تو اپنے مرحلے پر آپ کی روح خود بخود عالم ملکوت سے ارتباط پیدا کرنا شروع کر دیتی. لہذا وہ جو فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم،
کہ اگر تم علم یقین کے منزل پر پہنچ جاؤ گے تو تم حتماً جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ جو علم الیقین ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو سن کر حاصل ہونا ہے، یہ علم وہ ہے جو کہ عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ جب ہم یہی تعلقات دنیاوی کو ترک کریں گے اور کچھ چیزیں ہمیں اور آپ کو پتہ لگنا شروع ہوں گی، ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب ہم اس عنوان سے یقین کی، اور جس دن ہم یقین کی منزل پر پہنچے، ملکوت کے دروازے ہمارے لیے خود بخود کھلنا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی الانفس، ہم بہت جلد ان کو آفاق میں اور ان کی اپنی جانوں میں اپنی آیات کو دکھائیں گے ہم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس آیات کو دیکھنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ سیر ہے جو ہم نے طے کرنی ہے۔ جس وقت انسان اس مرحلے پر پہنچے گا، خود بخود اس کے لیے ملکوت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگر یہ سیر آپ تک پہنچ گئی، اور کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جب ایمانی اعتبار سے ترقی کرتا ہے، اس کے ترقی کے آثار حتیٰ مادے پر بھی مرتبط ہوتے ہیں، مادے کے اوپر بھی پڑتے ہیں، مادہ بھی اس کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ لیکن یہ دونوں کیفیات، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انفرادی طور پر مطلوب نہیں، یہ دونوں ہی کیفیات اجتماعی طور پر مطلوب ہیں، اجتماعی۔ لہذا یہ مرحلہ ہے، اگر کوئی شخص مثلا آج اپنے آپ کو غزہ اور فلسطین کے مومنین کی جو ترقی ایمانی ہے، انہوں نے ایک ترقی ایمانی کا ثبوت دیا۔ دنیا میں کون سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اتنے مظالم کے باوجود بھی اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہوں، اسی طرح سے اپنے دین کے اوپر جمے ہوں؟ آج کا دور ہے جس میں ہمارے اور آپ کے سامنے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین دنیا سے ختم ہو رہا ہے، خصوصاً ہم پاکستان میں نگاہ کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے اگر میڈیا کے اوپر نگاہ کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعاً پاکستان اب مسلمان ملک نہیں رہا۔ شاید یہ دنیا کا واحد بدبخت ملک ہے کہ جس میں عین افطار میں شیطانی پارٹیاں آ جاتی ہیں، اور افطار کرتے ہی اس سے پہلے کہ وہ آدمی جس نے پورے دن روزہ رکھا تھا اللہ کے لیے، وہ اللہ سے اپنی گفتگو کو، اللہ سے اپنے تعلق کو، اللہ سے اپنی دعاؤں کو مستجاب کروائے، عین استجابت دعا کے مرحلے پر یہ ٹی وی پروگرام شیطان کے اغوا کے پروگرام ہیں۔ یہ شیطان کے وہ کارندے ہیں جو شیطان کے لیے ایک امت کو اغوا کرنے کا کام انجام دینا۔ وہ شیطان نے بھی اغوا کو ڈالے لے کے نہیں آنا کہ ڈالوں میں ڈال کر لے کے جائے گا، وہ شیطان کا اغوا فکر کا اغوا ہے۔ یہی فکر جو آپ نے پورا دن اللہ کے لیے روزہ رکھ کر عالم مادہ سے اپنے آپ کو کاٹنے کے لیے کیا تھا، جیسے ہی آپ نے افطار کیا، وہاں سے شیطان کا ایجنٹ آپ کو ہمیں اغوا کرنے کے لیے ٹی وی پر آ جاتا ہے۔ اس لیے یقین کریں، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کاش مفتی ہوتا تو کم از کم پاکستان میں کچھ چیزوں کی حرمت کا فتویٰ جاری کر دیتا، اور ان میں سے ایک وہ تمام ٹی وی پروگرامز ہیں جو کہ افطار کے وقت انٹرٹینمنٹ کے نام پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مفتی نہیں ہوں، لیکن جتنا طالب علم ہوں، اگر آج بھی کسی مرجع کو ان پروگرامز کی صحیح کیفیت سمجھا دی جائے، انشاءاللہ ان کی حرمت کا فتویٰ آ جائے گا خود بخود۔ واقعاً ان پروگرامز کو جن میں کوئی لہو محض ہے، کوئی علمی کوئی عقلی فائدہ نہیں ہے، ان کو دیکھنا واقعاً اس اعتبار سے بھی حرام ہے، اور خاص طور پہ جس وقت پر جس مقصد کے تحت ہیں وہ ان کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اپنا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس شیطانی پروگرام سے، ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ خوب یہ ہے عالم آخرت۔ اب آخرت سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں، ایک مرحلہ ہے۔ اب یہ جو ہم نے سفر طے کرنی ہے، یہ سارے کا سارا سفر تیز کب ہوگا؟ جب ہم اجتماعی طور پر حرکت کریں گے۔ آج ہمارا غزہ و فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا امریکہ اور اسرائیل کے پروڈکٹ سے ذرا سا بائیکاٹ اگر مجھے اس حرکت کا حصہ بنا سکتا ہے تو پھر یہ غنیمت ہے کہ ہم آج کم از کم اس چھوٹے سے کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیا کریں، اس اجتماعی حرکت کا حصہ، ان کے ایمان کے آثار جب ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے ایمان کے آثار ہمارے اوپر بھی مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہان یہودی جو انڈسٹری ہے کہ جو سب سے زیادہ غزہ کے خلاف جس نے
اسلحے کو اور تباہی کے سامان کو مہیا کیا، اس کمپنی کے لگژری جہاز ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں سے خرید رہے ہیں۔ ایک جو ہے سیاسی سربراہ وہ 7 ارب روپے کا لگژری پلین خرید رہی ہے، اور دوسرے ہمارے ملک کے افسر صاحب جو ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا لگژری پلین خرید رہے ہیں۔ اور کس کمپنی سے خرید رہے ہیں؟ کہ جو اپنے فائدے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ جہاز خریدنا بھی، اس میں سفر کرنا بھی، اور ہمارے پیسے کو اس کے لیے استعمال کرنا، یہ سب ان کے اوپر حرام ہے۔ البتہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو حلال حرام سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کے خلاف اپنے احتجاجات کو بلند کرنا یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا اور آپ کا پیسہ لگا ہے۔ ہماری خاموشی اگر ان جیسے ملعونوں کو سپورٹ کرنے کا باعث بن جائے تو قیامت میں ہم اور آپ سب سے سوال ہوگا۔ کسی بھی بے فکری کے عالم میں نہ رہیں کہ آپ اور میں قیامت کے دن اٹھ کر یہ کہیں گے کہ مولا اللہ تعالیٰ ہم نے تھوڑی جہاز خریدا تھا، ہم سے تھوڑی پوچھا تھا۔ ان میں سے کوئی ایکسکیوز قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ اپنا احتجاج جہاں جس صورت میں جیسے بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں ضرور، تاکہ خدا ہمارا اور آپ کا معاملہ خدا کے کم از کم خدا کو کہہ سکیں کہ میں اگر راضی نہیں تھا تو میں نے اپنی اس نارضایتی کا ایسا۔ ہاں، اب اگر ہم اجتماعی طور پر یہ جو حرکتیں ہیں، یہی جو ساری باتیں ہیں، یہی وہ فکر ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو خدا کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ قوم کے حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنا حال خود نہ بدلنا چاہے۔ یعنی ایک حال ہے جو ہم نے من حیث القوم بدلنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت اجتماعی کرنی ہے تاکہ ہم امت بن سکیں۔ جب ہم یہ امت بنیں گے تب ہمارے وہ حالات تبدیل ہوں گے جس کا خدا نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا۔ اب انفرادی طور پر میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انفرادی طور پر اگر کوئی قوم ایسی ہو جائے کہ انفرادی طور پر لوگ خدا سے اپنے رابطے میں ہو لیکن اپنا اجتماعی ذمہ داری ادا نہ کر رہے ہوں، کسی قوم سے ایسے افراد ختم ہو جائیں، 1000 نیک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھی نازل کرتا ہے اور ایسے نیک لوگوں کو بھی عذاب کا شکار کرتا ہے۔ واحد وہ قوم کہ جس میں کوئی ایک بھی آدمی اگر ایسا ہو کہ جو اپنا اجتماعی وظیفہ انجام دے رہا ہو، اس ایک آدمی کی وجہ سے بھی خدا اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر نیک ہیں، اپنے انفرادی دائرے میں ہیں مگر اجتماعی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو پھر خدا عذاب بھی نازل کرتا ہے، اور پھر ایسے نیک لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب کا حصہ بنا۔ دوسری جانب زیادہ نہیں، سب کی طرف مت دیکھیں، اپنی ڈیوٹی دینے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اگر ہم ایک چھوٹا سا گروہ بنا کر بھی وہ اجتماعی حرکت کرنے لگیں تو حتیٰ وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ بھی اگر کسی مرحلے پر ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو اس اجتماعی حرکت کا حصہ بننے کے بعد وہ اس کمال کی طرف حرکت کریں گے۔ اب اجتماعی حرکت جب یہ انجام پائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا عالم مادہ اپنی ترقی کو اپنے اندر سے ظہور دے گا۔ ہم 1200 سال سے اب تک اپنی حرکت کے ذریعے سے ظہور کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکے۔ جو اشتباہات ہم نے 1200 سال میں کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا اشتباہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ظہور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہے گا ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کوئی رول نہیں، کوئی رولنگ ایسی نہیں۔ ایک احمق طبقہ وہ بھی ہے کہ جس نے ان روایات کو کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، انہوں نے حتیٰ یہاں تک بھی حماقت کی کہ بھئی دنیا میں ظلم و جور کو زیادہ کرو تاکہ ظہور ہو جائے۔ یہ اس سے بڑی حماقت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی زمانہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی دور ظلم و جور سے خالی نہیں رہا۔ کبھی آپ کو فرصت ملے تو ہسٹری کو الٹا چلا کر دیکھیں۔ مثلا آج سے 10 سال پہلے مگر امن تھا دنیا میں، 40 سال پہلے امن تھا، 50 سال پہلے امن تھا، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے۔ 100 اور 80 سال کے درمیان میں 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس سے پیچھے جائیں گے تو کلونیلزم کا جو اینڈ چل رہا ہے اور اس کے جو آثار دنیا بھر میں مرتب ہو رہے تھے اس کی جنگیں۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو کلونیلزم کے پھیلنے کی جنگیں۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو مغلز ہیں۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو صلیبی جنگیں۔ کوئی دنیا کا ٹائم پیریڈ، کوئی ایرا ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم سے خالی ملا ہو۔ یہ علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے
اور یوں نہیں کہا گیا کہ ظلم سے بھری ہوئی یعنی بھرو گے تو آ کر امام اس کو خالی کریں گے، نہیں، فرمایا جیسی ظلم سے بھری ہوئی ہوگی ویسے عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ دنیا کبھی بھی ظلم و جور سے خالی نہیں رہی، لہذا اب ظہور کو میں نے اور آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور میں نے اور آپ نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے؟ وہ پہلی حرکت اجتماعی جو وقوع قیامت، اب یعنی اگر میں آپ کو یہ توضیح دے چکا ہوں کہ اصل قیامت عالم ملکوت میں ہماری اور آپ کی ثبت ہو رہی ہے، اس دنیا میں ہمارا ہر کام آٹومیٹیکلی ہماری قیامت کو ہمارے لیے ڈیزائن کرتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا ایک گناہ گار شخص کی قیامت، اس کی جہنم تیار ہو رہی، اگر توبہ کر لے گا اس کے امپیکٹ وہاں آٹومیٹیکلی پڑیں گے۔ توبہ کی کنڈیشنز کے اعتبار سے ہے، کچھ توبہ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے، کچھ اس کے آثار کو محو کر دیں گے، اور کچھ توبہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو یبدل السیئات بالحسنات، کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جو اصلاً گناہوں کو اس کے نیکیوں میں تبدیل، یہ خلوص توبہ کی کیفیت۔ اور یقیناً یہ توبہ جو آخری والی ہے یہ آسان نہیں ہوتی۔ حضرت حر کی بھی جو توبہ ہے وہ آسان توبہ نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو حر، جناب حر کی پوزیشن میں لے کر آئے تو جتنا شیطان نے حضرت حر کے لیے وسواس کیا ہوگا اس کو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ساری کیفیت سے اپنے آپ کو نکال کر لے کر آنا، اور وہ بھی اس کیفیت میں کہ جہاں یہ بات معلوم ہے کہ میری اس توبہ کا نتیجہ حتماً میری قتل کی صورت میں ظاہر ہوگا، حتمی موت نظر آ رہی ہے، ایسی توبہ کہ جو جس کا انجام حتمی موت پر آسان نہیں ہے، لیکن اتنے خلوص سے توبہ کرے تو نصر ہے کہ تمام کے تمام گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے۔ جو کچھ گھنٹے پہلے لعنت اللہ علیہ کی فہرست میں کھڑا ہوا تھا وہی اس توبہ کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں آ گیا۔ بس یہ امکان ہے، لیکن یہ امکان کب ہے؟ کہ جب انسان اجتماعی حرکت ہے۔ اگر خود توبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو چلے جاتے، لیکن علیہ السلام نہیں بنتے۔ علیہ السلام بننے کے لیے امام اور اس اجتماعی حرکت اور امت سے وصل ہونا۔ اگر امام حسین کے پیچھے 72 افراد کی امت تیار ہو گئی ہے تو اب جو اس امت سے آ کر اٹیچ ہو جائے گا وہ کامیاب ہے، چاہے آخری وقت میں آئے۔ لہذا ہم بھی آپ بھی ابھی جس مرحلے پر ہیں، اگر ہم اس حرکت کا حصہ بن جائیں کہ موجودہ دور میں ظہور امام کے لیے جو اصل حرکت وجود میں آئی ہے وہ حرکت انقلاب اسلامی ہے۔ نظام ولایت فقیہ اس 1200 سال میں وہ پہلی حرکت ہے جو ظہور امام کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب اگر ہم وہاں کا حصہ نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بیٹھ کر ہم اس نظام کی تقویت کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں، گرچہ خون انہوں نے بہایا، کیسے کیسے عمدہ افراد، کیسے کیسے متقی، کیسے کیسے پرہیزگار، کیسے کیسے افراد انہوں نے، کتنا قیمتی خون ہے جو انہوں نے کتنی قربانیاں ہیں جو گزشتہ 47 سال سے وہ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آخری مرحلے میں بھی ہم اور آپ اس نظام کی پشت پر حر کی طرح سے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی اس حرکت کا حصہ بن کر امام کے ظہور کے سلسلے میں اپنا نام حقیقی منتظرین میں اور امام کے اصحاب میں لکھوا سکتے ہیں۔ عزیزان من، آج اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے انقلاب کو، ہمارے اور آپ کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے اور آپ کی حمایت کی۔ اور یہ حمایت اگر ہم حتیٰ صرف سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت اس حمایت کو انجام دیں۔ آپ یقین کریں اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، دو کام ہے، ایک دشمن کے نیگیٹو پروپیگنڈے کو پھیلنا نہ دیں، دوسرا اپنی حمایت کے ذریعے سے اصل نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یوں سمجھ لیجئے اس وقت کا ایک لبیک یا حسین کہنا بھی ہمیں امام حسین کی اس فوج میں شامل کر سکتا ہے، امام زمانہ کی اس فوج میں شامل کر سکتا ہے کہ جو ہمیں امام کے حقیقی انصار اور اعوان میں شمار کرنے کا باعث بن جائے۔ انقلاب اسلامی بآواز بلند صلوات
اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں رحمتوں کا واسطہ، قرآن کے نزول کا واسطہ، قرآن کے حقیقی وارث، ان تمام رحمت و برکتوں کے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت اسلامیہ کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس سارے سلسلے میں اپنا کوئی کردار ادا کر کے اپنے آپ کو اس عظیم حرکت کا حصہ بنا سکیں۔ بار الہ جتنے بھی دشمنان انقلاب، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، بالخصوص امریکہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع عظام، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔